ملالہ نے ایک جملہ بولا ہے جو یورپ کے اب اکثر یونیورسٹیوں کے گیٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے یا ان کی لائبریریوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک قلم، ایک کتاب اور ایک استاد پورے معاشرے کو، پوری قوم کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ مجھے تو یہ پتہ نہیں تھا، میں سکول میں اکثر آتا رہتا تھا، میاں صاحب اور عاشق خان کے ساتھ میری یارانہ ہے، بڑے میرے ہمدم درینہ ہیں دونوں، اور مجھے یہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک صدی کو محیط اس ادارے میں یہ لوگ پڑھاتے رہے اور ہم وہاں آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے ایک لمحے کے لیے ناراض ہو بھی جائیں تو دوسرے لمحے جو ہے نا یہ خود حال احوال پوچھ رہا ہوتا ہے۔ اس طرح کے جو اہم جو اتنے خوبصورت لوگ ہیں ان کا اداروں سے چلے جانا، ان کے خلا کو ایک ٹائم لگتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جانے کا خلا بھی جو ہے نا وہ بڑی دیر سے پورا ہوگا۔ اس سکول کے اندر کتنے فنکشن ہوتے تھے جو میاں صاحب کنڈکٹ کرتے تھے، صدارت عاشق خان کی ہوتی تھی، اور ابھی میں نے پوچھا کہ 100 سال ہو رہا ہے اس ادارے کو، ایک صدی مکمل ہونے کو، تو اس کے پرانے آثار کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دیوار سے پار ہے۔ تو اس کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ اگر اس کا حصہ ہے تو اس کو آغا شاہ سے بھی اس کا حصہ بنانا چاہیے اور انہیں آثار قدیمہ کے طور پر ان کو محفوظ کر لینا چاہیے، اس کی تاریخ ہو اور تمام۔ اور میں آغا شاہ صاحب سے یہ کہوں گا کہ اگلا سال جو ہے اس کا 100 سالہ تقاریب جہاں ہونی چاہیے، پہلے ایک MCA اسکول میں ہوئی ہے بڑی شرمناک، وہاں پہلے تو ہیڈ ماسٹر صاحب یہ کرانا ہی نہیں چاہ رہے تھے وہاں کے، کیونکہ اس کا بانی ایک ہندو تھا، اس کا بانی بھی کوئی ہندو ہوگا، تو وہ ڈرتا تھا کہ کوئی جاب کا مسئلہ ہوگا۔ میں ویسے سپوز کر رہا ہوں اگر ہندو بھی ہے تو پھر کیا ہے۔ تو یہ شاہ صاحب میری ریکویسٹ ہے کہ اس سکول کے 100 سالہ تقاریب کریں اور شان کریں، اس کی پینفلیکس ہوں، اس کی تاریخ پوری جو ہے میاں صاحب تاریخ اس کی لکھیں یار، اور تاریخ کو اویزاں کیا جائے کسی پکی روشنائی کے ساتھ، تاکہ یہ لوگوں کو پتہ ہو کہ MP MNA یا بیوروکریٹ جو ہوتے ہیں یا بڑی بڑی جو بلڈنگز ہوتی ہیں ان کے مقابلے میں یہ جو سکول ہوتے ہیں یا اساتذہ ہوتے ہیں، یہ تاریخ دراصل یہ ہوتے ہیں، ان کا اعتراف ہونا چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیں، خاص طور پر جہاں پر جو میرے اساتذہ کرام بیٹھے ہیں، میرے تقریباً 40 برس ہو گئے میں پڑھا رہا ہوں، بڑی کلاسز کو پڑھا رہا ہوں، بڑے چلے، کیونکہ یہ ان اداروں کو جب تک اعتراف نہیں کرتے ہم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی شناخت نہیں ملے گی۔ یعنی بہت جلد وہ ٹائم آنے والا ہے کہ جب ہمیں کوئی نہیں سمجھے گا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے جو سسر تھے قیم الدین خان صاحب، پرنسپل ریٹائر ہوئے، بڑے آنریبل پرنسپل تھے، وہ کبھی بھی کسی MP MNA کے پاس نہیں گئے۔ اگر آپ کا ٹرانسفر کوئی MPA کرا دیتا ہے، میرا بھی ٹرانسفر کرایا تھا ایک MPA نے، میں نہیں گیا تھا، میں کورٹ میں گیا تھا، میں نے کہا میں ریلیو نہیں ہوتا، اور میں نے سیکرٹری سے کہہ دیا تھا، میں نے کہا ایک ان پڑھ MPA کے مقابلے میں ڈاکٹر مزمل حسین جو ہے وہ اتنی جلدی وڈرا نہیں کرے گا، وڈرا نہیں کرنا، کبھی کسی MPA کے آگے جھکنا نہیں، لیکن آپ رائٹ پر ہوں، آپ کو نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے، جو بات ہے اپنے آفیسر سے جا کر کہیں، اپولوجیٹک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ابھی بھی ہم ایک بندے کو ڈسکس کر رہے تھے، اس کا ایک ایشو تھا، میں 2 بار گیا ہوں، انہوں نے مجھے بریف کیا ہے، یہ رائٹ پر تھے، بات ختم ہو گئی۔ تو بات یہ ہے کہ میں چونکہ میاں صاحب سے اکثر باتیں ہوتی رہتی تھی اس سکول کے حوالے سے، صابر جازب بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی ٹیچر ہے، اب اس نے بھی ان کے والد صاحب ہمارے لیا کی پہچان ہے۔ تو کتاب کو جب آپ اٹھا لیں گے اور قلم کو اٹھا لیں گے، وہ کہتے ہیں نا کہ جب اس نے کتاب اٹھائی تو اس نے گن رکھ دی، جب کتاب اٹھا لیں گے، جب قلم اٹھا لیں گے، جب ٹیچر کو دوست بنا لیں گے تو تشدد بھی ختم ہو جائے گا اور شدت پسندی بھی ختم ہو جائے گی، ایک خاص طرح کی قناعت پسندی آ جائے گی،
ایک درویشانہ قسم کا آپ کے اندر ایک وہ چیز آ جائے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ان دونوں دوستوں نے اس وصف کو یہاں متعارف کرانے میں اپنی پوری کوشش کی. کیونکہ اب آپ کو عاشق خان شاید ان کی طرح رائٹر تو نہیں ہے، لیکن عاشق خان ایک اور طرح کا دانشور ہے. اس نے اپنے بھائیوں کو اور اپنے بچوں کو، کیونکہ ان کے والد صاحب جلدی فوت ہو گئے تھے، یہ سیلف میڈ لوگ ہیں، انہوں نے اپنے بھائیوں کو اعلیٰ تعلیم دی. اس کی مثال ایک صادق خان ہے، میرا بھی شاگرد ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت دیر تک خوش و خرم رکھے اور صحت کے ساتھ رکھے اور باعزت رکھے. اور ہیڈ ماسٹر صاحب سے یہ میں کہوں گا کہ اگر یہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار بلا کر ان کی جو پرانی کلاسیں ہیں ان کے لیے ان کو سامنے ٹھہرا دیا تاکہ یہ اپنے تدریس کو بھول نہ جائیں. تھینک یو سو مچ.